کیونکہ پاکستان میں جو یہ خواجہ سرا ہیں یہ سو کولڈ خواجہ سرا ہیں. دانیال عبداللہ صاحب کبھی آپ ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلائیں، وہ آپ کو بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتائیں گے. ریسرچر ہیں، 400 لوگوں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اکراس پاکستان انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل مرد نہیں ہے. نو، یعنی کہ حرام کاری ہم جنس پرستی سے ختم ہو سکتی اپیرنٹلی. بس یہ ان کا یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہم جنس پرستی کی بیس پہ حرام کاری کریں گے تو ختم ہوگی. اچھا، اگر آپ نے مذاق کر دیا ہے تو اس کے بھی بے وفا ہیں. سر ایک سوال اور ہے، سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی. ایک ویڈیو اس میں یہ تھی کہ ایک مرد نے پاکستان کا، شاید وہ نوشہرہ یا اٹک والی سائڈ کا تھا، مجھے شہر یاد نہیں ہے، لیکن اس لڑکے نے خواجہ سرا سے شادی کیا اور پوری تقریب ہوئی. اور یہ شادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے. اس کو ہم جنس پرستی میں دیکھیں گے یا خواجہ سرا جو صحیح خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو شادی کا حق ہے؟ دیکھیں، اب یہ دو حصے ہیں آپ کی گفتگو کے. ایک تو جو سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس وغیرہ آتے ہیں، میں ان پہ تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ کوائٹ آفن وہ مذاق ہی نکلتا ہے، وہ غلط بات ہی نکلتی ہے، بعد میں فیک ہی نکلتا ہے. تو اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو آبویسلی غلط ہو رہا ہے. یہ ہم جنس پرستی میں آتا ہے، ایبسلیوٹلی ہم جنس پرستی میں ہے. لیکن دو مرد شادی کر رہے ہیں نا. جب خواجہ سرا کہا جاتا ہے تو خواجہ سرا بائی ڈیفینیشن، بائی دی نیسیسٹی آف دا ورڈ وہ مرد ہوتا ہے. کوئی عورت خواجہ سرا نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جس کا ریپروڈکٹیو آرگن نہیں ہوتا. دیٹس اٹ. کسی وجہ سے بھی وہ کاٹ دیا گیا، کیمیکلی ریموو کیا گیا، جو بھی ہوا. ان کی پوری آرمیز ہوتی تھی، ان کو یونکس کہا جاتا تھا افریقہ میں، خلافت عثمانیہ میں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے کہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنسی بے راہ روی میں نہ چلے جائیں بلکہ بحیثیت فوجی اپنا کام کریں. یا جو حرم ہوتے تھے جہاں پہ رائل فیملی کی خواتین ہوتی تھیں، ان کی حفاظت کے لیے ایسے مردوں کو لگایا جاتا تھا کہ جو جنسی عمل کرنے کے قابل نہ رہیں، لیکن ان سے ان کی مردانگی تو ختم نہیں ہوتی تھی. جو ان کی بایولوجی ہے، جو میسکولر اسٹرینگتھ ہے، وہ تو ساری وہی رہتی تھی. تو یہ ہوتے ہی سارے مرد ہیں. تو اب اس سے یعنی کہ اگر اس کا ریپروڈکٹیو آرگن کسی وجہ سے ریموو کر دیا گیا تو وہ ہے تو بایولوجیکلی مرد ہی، اس کے کروموسومس تو چینج نہیں ہوگی، بایولوجیکل میک اپ تو چینج نہیں ہو گیا، تو ہے تو یہ ہم جنس پرستی ہی. باقی یہ کہ کیا ان کو شادی کرنے کا حق ہے خواجہ سراؤں کو؟ شور ہے، وہ مرد ہیں، عورتوں سے شادی کریں. اور میں خواجہ سرا کہہ رہا ہوں کلچرل کانٹیکسٹ میں، ناٹ ان میڈیکل کانٹیکسٹ. کیونکہ پاکستان میں جو یہ خواجہ سرا ہیں یہ سو کولڈ خواجہ سرا ہیں. دانیال عبداللہ صاحب کبھی آپ ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلائیں، وہ آپ کو بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتائیں گے. ریسرچر ہیں، 400 لوگوں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اکراس پاکستان انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل مرد نہیں ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں جی. لیکن تو شور وہ شادیاں کریں، کس نے منع کی ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں live like a normal life, I mean just like I do. پاکستان میں پہلا ٹرانسجینڈر پوڈ کاسٹ سامنے آ گیا، ایک ٹرانسجینڈر کر رہی ہے، اور اس میں آپ کے بڑے پیارے دوست شہزادی رائے صاحبہ یا صاحب وہ پوڈ کاسٹ کا افتتاح کیا انہوں نے. آپ اس ایکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ رائٹ تو سب کے پاس ہے نا بات کرنے کا، تو آپ نہیں روک سکتے. یہ ہے کہ اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی کچھ ججمنٹ ایتھیکل بیسس پہ ہوگی، کچھ باتیں لیگل بیسس پہ ہوں گی. کچھ دن پہلے شہزادی رائے سے میرا انٹریکشن ہوا جس پہ میں نے ان کو کال آؤٹ کیا کہ قطع نظر اس بات سے کہ ہم آپ کے لائف سٹائل سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آپ مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت کہتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے. لیکن آپ بھی کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ اسلام کی بات کر لیتے ہیں، ایتھکس کی، اور ہمارا یہ کلچر وہ کلچر سارا. آپ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنسی حرام کاری نہ کریں تو لوگوں کی فرسٹریشن دور نہیں ہوگی. گیون دا فیکٹ کہ آپ کے پاس ایک پبلک، آپ سیٹ ہولڈر بھی ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیو بھی ہیں. آپ الیکٹڈ ہیں یعنی بہرحال آپ اپنا ریپرزینٹیو ہیں غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو یہ وہ چیزیں جو صریحاً پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی ایتھکس، پاکستان کے جو ریلیجن ہے، جو ریاست کا آئین قانون، یہ ہر اس چیز کے خلاف ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پبلک میں انہوں نے بات کی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے مذاق میں کہا تھا. نو، یعنی کہ حرام کاری ہم جنس پرستی سے ختم ہو سکتی اپیرنٹلی. بس یہ ان کا یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہم جنس پرستی کی بیس پہ حرام کاری کریں گے تو ختم ہوگی. اچھا، اگر آپ نے مذاق کر دیا ہے، اٹس نیسیسری کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں، اس لیے کہ آپ ایک پبلک پوزیشن ہولڈر ہیں. یہ مذاق نہیں ہے.
آپ کا سوسائٹی میں آپ ایک انفلوئنس چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی میں نے غلط بات کہہ دی ہے وہ میں صرف مذاق کر لیبل لگا کے میں آگے بڑھ جاؤں. بیکاز دیز تھنگس ہیو میننگز. آپ کو پاکستان میں پروموٹ کیا جاتا ہے, میڈیا پہ بلایا جاتا ہے, آپ کے فنڈڈ دورے ہوتے ہیں, کبھی آپ امریکہ میں ہیں, کبھی آپ کسی اور ملک میں ہیں, وہاں پہ بھی جا کے آپ ایسی باتیں کہ ہر بات میں کہیں مذاق کی ایک آدھ ہوا کرتی ہے. سو یا بائی آل مینس ہیو دا پوڈ کاسٹ, شیور, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ آپ کا حق ہے. لیکن اس پوڈ کاسٹ میں کہا کیا جا رہا ہے ان چیزوں کی بہرحال جو ایگزامینیشن ہے وہ ہونی ضروری ہے. بالی ووڈ کے بڑے مشہور لکھاری ہیں, گانے لکھتے ہیں, جاوید اختر صاحب, ان کی ایک ویڈیو جس میں باقاعدہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں, اور لیکن ایک مذہب کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے آخرت کے دن کہ تم نے یہ دنیا میں جو غلط کام کیا ہے اس کا جواب دو. تو کہتے ہیں کہ اس ریلیجن میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی مرضی میں سے ہو رہا ہے دنیا میں. تو وہ جو مجھ سے پوچھے گا, پہلی بات ہے اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کوئی مجھ سے پوچھے, لیکن اگر مجھے کسی نے پوچھا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ نعوذ باللہ, یہ جاوید اختر صاحب سے ہے کہ اللہ سے میں پوچھوں گا کہ تم کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے, جب سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے, یہاں ریپ ہو رہے ہیں اور تم مجھ سے پوچھے گا. تب میں الٹا سیدھا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ, کیا رائے آپ کی؟ There are certain stupidities that are best left alone. ہاں کوئی انٹلیکچوئل بات کرنا چاہیں وہ شور ہوگی. دنیا میں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا اللہ کی اجازت سے؟ اس کو کہا جاتا ہے اسٹرو مین فیلسی. اسٹرو مین فیلسی یہ ہے کہ آپ کسی بات کو, کسی نظریے کو یا آرگومنٹ کو آئدر ڈسٹورٹ کر مسخ کر دیں یا اپنی طرف سے گھڑ کے پھر آپ اسے غلط ثابت کرنا شروع کر دیں. اب ہندوستان میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہندوتوا کا رائز ہے اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس وقت انڈیا میں آپ کو ہیرو بننے کا کہ آئیڈیل چیز ہے کہ آپ اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں, یو ول بیکم اے کلٹ ہیرو. اگر یہ جاوید اختر صاحب واقعی ایتھیسٹ ہیں تو ان کے لیے ہندوازم بھی اتنا ہی غلط ہونا چاہیے جتنا اسلام غلط ہے. وائی از ہی کوائٹ, کیوں خاموش ہیں اس پہ؟ بات کریں آپ, کتنی چیزیں ہیں ہم آپ کو بتا سکتے. اگر وی ڈونٹ مین, اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں ہندوازم اور ہندوتوا پہ. ہندوازم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا رائٹ ہے جیسے ہمارا رائٹ ہے, سب کا پلانٹ ارتھ ہے, سب کا اپنا اپنا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا کریٹر کے حوالے سے انٹرپریٹیشنز لوگوں کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس انٹرپریٹیشن بہتر ہے, ہم اسے فلسفے کی بنیاد پہ ثابت کر سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ ثابت کر سکتے ہیں, وہ ان کا بھی رائٹ ہے. ہم اس کو قطعی طور پہ نہیں کہتے کہ ہمارا کسی سے اس وجہ سے پرابلم ہے کہ وہ ہندو ہے. لیکن جو ہندوتوا ہے وہ خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. آپ یہ اگر آپ گرو جی اور ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں بنچ آف تھاٹس وغیرہ تو یہ کلیئر لکھی ہوئی یہ باتیں کہ ہندوتوا کو ہندوازم نہ سمجھنا. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک روتھ لیس آئیڈیالوجی ہے جو کہ RSS کی, جو کہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے. جیسے اسٹالن نے کیا نہیں, وہ تو تھوڑے سے فورسفل تھا. ہاں مطلب وہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس حد تک دونوں جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. نا اب یہ جاوید اختر صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کے خلاف آپ بات کر کے آپ انسٹنٹلی ہیرو بن جائیں, اٹس چیپ, ایک گھٹیا حرکت ہے. جاوید اختر صاحب میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں, ہم اسی ٹاپک بات کرتے ہیں, ایتھیزم ورسز اسلام پہ بات کرتے ہیں. میں تو ہر ہفتے کو لائیو ہوتا ہوں, 4 5 اپ ٹو 7 آورز بھی لائیو سٹریمز چلتی ہیں, اسپیسز ہوتی ہیں, کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے. ویلکم, کوئی بھی آدمی آ کے بات کرے. یہ فارمل کوئی اس پہ ڈبیٹ رکھنا چاہتے ہیں, شور ضرور کریں, بٹ ہی ول ہیو ٹو میک این آرگومنٹ. ایتھیزم کا انہوں نے کیس سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک خدا کو نہ ماننے کے کا جو الٹرنیٹیو ان کے پاس ہے کہ وہ لگ بھگ 14 ارب سال سے ہونے والے مسلسل ان کنیکٹڈ